اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین و ناظرین گرامی، آپ کی خدمت میں آج درس نمبر 8 تجوید القرآن کا مختصر اور قابل فہم آپ کے لیے انشاءاللہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ 8واں درس کا عنوان ہے حروف ناخوانہ۔ ناخوانہ فارسی کا لفظ ہے جس کو کہتے ہیں، اس کو ترجمہ کریں اردو میں اس کا معنی بنتا ہے وہ حروف جو پڑھے نہیں جاتے، جس کو ہم انگلش میں سائلنٹ کہتے ہیں۔ سائلنٹ حروف جن کو لکھا تو جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا۔ جس طرح کہ انگلش میں، اردو میں بھی ایسا ہے کہ بعض حروف ہے کہ جو لکھے جاتے ہیں، پڑھے نہیں جاتے۔ مطلب جس کی مثال میں دیتا ہوں آپ کو کہ اگر لکھا جاتا ہے نا خواب، خواب، تو اس کو خواب نہیں پڑھا جاتا، خواب۔ خواہش، خواہش، تو یہ بعض حروف ہیں جو کہ یہ خواب میں واو، خواہش میں ہوئے۔ اور اسی طرح فارسی کا لفظ ہے خواہر، خواہر یعنی بہن کو کہتے ہیں خواہر۔ یہ حروف جو ہیں یہ لکھے جاتے ہیں، پڑھے نہیں جاتے۔ اسی طرح عربی زبان میں بعض حروف ہیں کہ جو لکھے تو جاتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے، ان کو حروف ناخوانہ کہا جاتا ہے۔ ان میں چار حروف ہیں، الف، لام، واو اور یا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے ان کے بارے میں۔ کلام عرب میں حمزہ کی پہلے کوئی شکل نہیں تھی خاص، لیکن بعد میں اس کو آسانی سے پڑھنے کے لیے انہوں نے اس کی شکل وضع کی قاریان محترم نے کہ کس طرح اس کو پڑھا جائے۔ تو حمزہ کی شکل انہوں نے اس شکل میں حمزہ کو لکھا، یعنی جس طرح کہ ہم اس طرح لکھتے ہیں، یہ حمزہ کی شکل ہے۔ تو حمزہ کی شکل تو یہ ہو گئی۔ اب یہ ان میں سے بعض حروف ایسے ہیں کہ جو حمزہ کے لیے کرسی بنتے ہیں، پایا بنیاد بنتے ہیں۔ حمزہ جس کو کہتے ہیں حمزہ ان کے اوپر آتا ہے اور پڑھا حمزہ جاتا ہے۔ لکھے جاتے ہیں لیکن ان حروف کو پڑھا نہیں جاتا ہے۔ یہ جو الف ہے، یہ واو ہے اور یہ یا ہے۔ الف، واو اور یا یہ پایا بنتے ہیں اور بنیاد بنتے ہیں، یعنی حمزے کو بٹھانے کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ علیحدہ حروف ہیں، اس جگہ پر یہ کیا ہو جائیں گے، یہ ناخوانہ ہو جائیں گے اور حمزہ پڑھا جائے گا۔ یہ حمزہ کی کرسی بنتے ہیں، جس کی مثال آپ کو قرآن مجید میں بہت زیادہ مثالیں بنتی ہیں۔ جس طرح سآلہ ہے، سین ہے، الف ہے، الف کے اوپر حمزہ ہے۔ اب یہ جو حمزہ ہے نا، ہم اس حمزہ کو پڑھیں گے۔ مثلا اگر میں اس طرح لکھتا ہوں، یہ تو رسم الخط ہے نا، اگر میں اس طرح اس کو لکھتا ہوں لا، جس طرح یہ ہے نا، اسی طرح الف کو لکھ کر اس کے اوپر حمزہ ڈال دیا جاتا ہے اور پڑھا حمزہ جاتا ہے، الف نہیں پڑھی جاتی۔ اگر فرض کیا کہیں کہ الف پڑھی جاتی ہے تو یہ سآلہ نہیں پڑھا جائے گا، پھر پڑھا جائے گا سالہ، یعنی جھٹکا یہاں پر نہیں ہوگا۔ اسی طرح فؤاد، یعنی فواد نہیں پڑھا جائے، یہ واو ہے لیکن واو بنیاد بنی، پایا بنی، کرسی بنی، کس کے لیے، حمزہ کے لیے۔ الف، واو اور آگے یا بھی آ رہا ہے، یوب دی او، یہاں پر یا ہے، یا کے اوپر حمزہ ہے، حمزے کے اوپر پیش ہے۔ اب یہاں پر یا پڑھی نہیں جائے گی، یوبدی اگر پڑھیں گے، یوبدی یا پڑھی جائے گی، نہیں، اس کو نہیں پڑھیں گے۔ اس طرح کس طرح پڑھیں گے، یوبدی او، حمزہ پیش، او، فؤادو، سألہ۔ اسی طرح جو ہے امیرتو ہے، امیرتو میں یہ بعض قرآنوں میں الف کے اوپر پیش ڈال دی جاتی ہے، الف کے اوپر پیش ڈال دی جاتی ہے، تو وہ امیرتو اصل میں کیا ہے، اصل میں ہے الف، اس کے اوپر حمزہ، اس کے اوپر پیش ہے۔ بعض اوقات قرآنوں میں کیا کیا جاتا ہے،
بعض قرآنوں میں الف لکھ دی جاتی ہے، الف کے اوپر پیش لکھ دیا جاتا ہے امرتو، اصل میں یہ ہوتا ہے الف کے اوپر حمزہ ہوتا ہے، حمزہ کے اوپر پیش ہوتی ہے، لیکن لکھنے میں اس کو اس طرح لکھا جاتا ہے امرتو تؤوی قوری قوری قاف را یہ ہے، یہ ہے اور اس کے اوپر حمزہ ہے۔ اب ہم پڑھیں گے قوری نہ کہ قوری نہیں پڑھیں گے، قوری تو نے یونشی حمزہ پیش یہاں پر یا کو نہیں پڑھیں گے، ابتی اگر اس طرح لکھا جائے ابتی، یہاں پر بھی الف جو ہے وہ سائلنٹ ہے، یہ ناخوانہ ہے، یہ رسم الخط ہے، بسا اوقات اس طرح لکھ دیا جاتا ہے، بسا اوقات الف اس کے اوپر حمزہ اور باتا۔ آباتی بادئو نأتی یہ نون آگے الف ہے، الف کے اوپر حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر جازم ہے، اس کو پڑھا جائے گا جھٹکے کے ساتھ نأتی۔ اب ایسے سمجھے کہ الف نہیں ہے، لکھنے میں تو آتی ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتی۔ اس طرح لؤلؤن یہ لؤ ہے، نہ نہیں لؤلؤن، اس میں واو یہ واو اور یہ واو یہ سائلنٹ ہے۔ اسی طرح دعاؤکم دعاؤکم یؤلف، یعنی یہاں پر واو ڈال دے، دعاؤکم یؤلف، واو کو نہیں پڑھا جائے گا، یؤلف یولف نہیں پڑھا جائے گا، یستہزئ پڑھا جائے گا، یو نہیں پڑھا جائے گا، یستہزئون یستہزئ، مؤذن موذن نہیں پڑھا جائے گا، مؤذن حمزہ ہے، جزاؤہم۔ اسی طرح یہ حروف ہیں کہ جن کو حمزہ جو ہے، حمزہ ہماری بات حمزہ کے بارے میں ہے، حمزہ کے لیے یہ پایا بنتے ہیں، یہ کرسی بنتے ہیں۔ اچھا، بسا اوقات یا غیر آخر، یعنی ایک یا ہوتی ہے آخر میں آتی ہے، اب دیکھیں یا آخر میں آتی ہے اور ایک یا غیر آخر ہوتی ہے، یعنی درمیان میں آنے والی یا اس کو یا غیر آخر کہا جاتا ہے۔ یعنی یا آخر کون سی ہوتی ہے، اس کی شیپ، اس کی شکل کیسے ہوتی ہے؟ یا آخر کی شکل یہ ہے، یہ، اور یا غیر آخر یہ، یعنی درمیان میں آتی ہے۔ جب درمیان میں آتی ہے تو اس کو کیا کیا جاتا ہے، اس یا غیر آخر کو، اس کو حمزے میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اور اس کی جو نقطے ہیں وہ لکھے نہیں جاتے ہیں۔ جس طرح کہ حدائق ہے، حدائق جس کو باغ کہتے ہیں، حدائق حدیقہ کی جمع حدائق ہوتا ہے، ذائقہ یعنی یعنی جس طرح پڑھا جاتا ہے ذائقۃ الموت، یعنی ذائقہ، اصل میں کیا تھا، حدائق، یہ جو حمزہ ہے یہ کیا تھا، یا تھا، یا غیر آخر، ذائقہ غیر آخر یا، یہ غیر آخر یا تھی، لیکن جب اس کو یہ پایا بنا، حمزے کے لیے پایا بنا، تو اس کے جو نقطے ہیں وہ ہم نہیں لکھیں گے، اس کو ہم کیا پڑھیں گے، حدائق ذائقہ۔ آگے ملائکہ ہے، تنزل الملائکہ، ملائکہ یہ اصل میں تھا ملائکہ، یہ یا غیر آخر تھی، ہم اس کو کیا پڑھیں گے، ملائکہ۔ اور اسی طرح قائفتن، قائفہ یا کے نقطے نہیں لکھے، دائمون، دائمون یعنی دائمون، جس کو کہتے ہیں دائمون ہمیشہ رہنے والے، یعنی دائمون تھا، اس کو دائمون کو ہم نے کیا لکھا، دائمون، جس طرح کے عموماً لکھا جاتا ہے دائمون، یہ حمزہ ہے، اصل میں دائمون تھا۔ اب اس کو ہم نے یا کو حمزہ کے لیے بنایا، حمزہ لانا تھا، حمزہ کے لیے ہم نے اس کو کیا بنایا، پایا بنایا، اس کے جو یہ نقطے ہیں وہ ہم نے مٹا دیے۔
अच्छा, दूसरी चीज़ जो है वो अलिफ मद्दी का पाया और कुर्सी क्या बनता है, अलिफ मद्दी, ये आप तवज्जो करेंगे। बाज़ कलिमात में वाव और या को अलिफ की सूरत में पढ़ा जाता है, वाव और या को अलिफ की सूरत में पढ़ा जाता है। जिस तरह के हम पढ़ते हैं सलात, असल में लिखा किस तरह जाता है, स्वाद लाम वाव ते, लेकिन सलात, मूसा, मूसा और सलात, यहाँ में सलात में इसको इस तरह लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा इस तरह जाएगा, सलात, और मूसा इस तरह, मूसा, यानी या को ज़बर और अलिफ में, और सलात को इस तरह लिखा जाए, स्वाद लाम अलिफ। जी, आगे है ज़कात, ये है ज़कात, इसको किस तरह लिखेंगे, वाव के साथ, लेकिन पढ़ेंगे ज़कात, इस तरह इसको पढ़ा जाएगा। इस तरह यरदा है, यरदा, यरदा, यानी यरदा, इस तरह इसको पढ़ा जाएगा, लिखा इस तरह जाएगा। या जो है इसको नहीं पढ़ा जाएगा, इस जगह पर या को नहीं पढ़ा जाएगा और वाव को भी नहीं पढ़ा जाएगा। अच्छा, एक और नुक्ता है, याए आखिर, गैर आखिर, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की कि एक या आखिर होती है, एक या गैर आखिर होती है। गैर आखिर जो या है यानी दरमियान में आती है ये या, और आखिर वाली ये या होती है, ठीक है, ये या नहीं ये या, और ये क्या बनती है, अलिफ मद्दी का पाया, अलिफ मद्दी का पाया बनता है, पाया यानी बुनियाद, यानी अलिफ मद्दी इसके ऊपर आती है, अलिफ मद्दी, यानी जिस तरह के अता, अता का, तो यहाँ पर या, ये या गैर आखिर है, ये या गैर आखिर, अलिफ मद्दी का पाया बना, यहाँ पर पढ़ेंगे अता का, इस तरह लिखा जाएगा, इस तरह, और इस तरह दुहा, दुहा, या है और या को पढ़ा नहीं जाएगा, यहाँ पर दुहा, हाँ, इस तरह इसको पढ़ने की सूरत ये है, मसवाकुम, 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 ये या है, या को लिखा जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा। अच्छा, तीसरा नुक्ता जो है वो ये है कि अलिफ जमा, अलिफ जमा उसको भी नहीं पढ़ा जाता, ये मैंने अर्ज किया था ना, एक ये अलिफ है, लाम वाव या, लाम वाव, ये अलिफ वाव और या, अलिफ, एक अलिफ जमा है, ये अलिफ जमा है, एक तो ये सिंपल अलिफ है, एक जो अफ़आल आते हैं, अफ़आल, तो अफ़आल जिस तरह के नासारू है, यानी इसको अगर कहा जाए नासारा, नासारा, नासारू, नासारू, नासारू में ये जो अलिफ है ये अलिफ जमा है। अगर यहाँ पर नासारू फेल के ऊपर जो है, अगर फेल के वाव के बाद अगर यहाँ पर ज़मीर नहीं आती कोई, तो यहाँ पर अलिफ जमा लिखी जाएगी, ताकि जमा की वाव और गैर जमा की वाव जो है यहाँ पर मुमताज़ हो जाए, यहाँ पता चल जाए कि ये जो अलिफ है ये जमा की अलिफ है, लिहाजा यहाँ पर ये पता। हाँ, अगर यहाँ पर कोई ज़मीर आ जाए वाव के बाद तो फिर अलहदा बात है, यानी ज़मीर आ जाए तो ये अलिफ भी यहाँ नहीं पढ़ी जाएगी, अलिफ जमा भी नहीं पढ़ी जाएगी। जिस तरह के इसके जो नसरू है, फ़अलू है, फ़अलू, नसरू। अच्छा, ज़रबू, ज़रबा, ज़रबा, ज़रबू, ये अलिफ है, ये अलिफ जमा है, लिहाजा यहाँ पर वाव के बाद ज़मीर नहीं आई तो ये अलिफ जमा है और इसको पढ़ा नहीं जाएगा। अच्छा, बाज़ कलिमात जो हैं 4 नंबर, बाज़ कलिमात हैं कि वाव मद्दी 6 कलमों में आती है, लिखा जाता है उसको, वाव मद्दी को लिखा जाता है, जिस तरह के उली है, ये याद रखें, उलू, उलू,
اولات، اولات والاحمال. اس طرح اولئکا، یہ جو اولئکا، اولئکا سا اوریکم، سا اوریکم، یہ اس طرح ہے. اولی، اولو، اولات، اولئک، اولائی، اولائی، اولائی. 1 2 3 4 5 6 یہ حروف ہیں کہ جن میں واو مدی لکھی جاتی ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتی ہے. اس کو اس طرح لکھا جائے گا اولی. یہ واو جو ہے اس کو لکھا نہیں جائے گا. اگر آپ پڑھیں گے اس کو پڑھیں گے یہ سوری یہ اولی، اولی، اولو، اولاد، یعنی یہاں پر اس کو واو نہیں لکھی جائے گی. یہ واو ہے، یہ واو نہیں لکھی جائے گی. اولئیکا سأریکم، یہاں پر واو لکھی یعنی پڑھنے میں جب پڑھے جائیں گے سأریکم نہیں پڑھیں گے، سأریکم. اولائی، یہ ہے آپ کی خدمت میں. اب جو ہے جو تمرین ہے، تمرین کے لیے آپ اس میں کریں گے. ہاں ایک اور نقطہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے کہ بعض قرآنوں میں جمع کی واو کے اوپر جو ہے وہ نقطہ سا لکھا جاتا ہے، گول دائرہ سا لکھا جاتا ہے، جس طرح کہ اقیمو میں ہے. اقیمو، 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 تو یہاں پر نقطہ لکھا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سائلنٹ ہے. یہ اسی طرح کوئی عملو ہے، اولئک ہے، یعنی یہاں پر واو کے اوپر کیا کیا جاتا ہے، یہ وہ نقطہ سا، یہ دائرہ سا لکھا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ سائلنٹ ہے. مسکن سے لیا گیا ہے یا عربی جو حساب کا لفظ ہے نا ریاضی کا، زیرو، زیرو سے لیا گیا ہے. یہ جو دائرہ ہے زیرو سے لیا گیا ہے، یا مسکن کی میم، رأس المیم، مسکن میم، مسکن، یہ دائرہ اس سے لیا گیا ہے. یعنی مسکن ہے اور اس کو پڑھا نہیں جائے گا. اور اس طرح اولو، اولی، اولا، یہ سب جو ہیں اگر ان کے اوپر واو کے اوپر دائرہ ہو یا نہ ہو، آپ نے اس کو سائلنٹ سمجھنا ہے. یعنی لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا. جس طرح کہ انگلش میں بھی ہے. انگلش میں آپ پڑھتے ہیں نالج، انگلش میں کیا پڑھتے ہیں نالج، لیکن لکھا کس طرح جاتا ہے کنالج، KNOWLEDGE، نالج ہے. یا نائف، KNIFE، نائف کس کو، چاقو کو کہتے ہیں. نالج علم کو کہتے ہیں. کنالج، کنائف، لکھا اس طرح جاتا ہے لیکن پڑھنے میں کاف کے جو ہے یہاں پر نہیں ہوتی ہے. لہذا آپ کی خدمت میں التماس ہے کہ تھوڑی سی زحمت بھی کرنی چاہیے ہمیں. قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جو انسان کو ہر لمحہ رہنمائی کرتی ہے. انشاءاللہ ہم یہ تھوڑی سی زحمت کریں کہ قرآن مجید اٹھائیں. قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، پڑھنا عبادت ہے. النظر الی المصحف عبادہ، النظر الی البیت عبادہ، کعبے کی طرف دیکھنا، والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا، قرآن پاک کے حروف کو دیکھنا انسان کے دل کو جلا بخشتا ہے. لہذا یہاں پر ہم سورہ والسماء ذات البروج، اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کون کون سا حمزہ آیا ہے، یا آئی ہے، یا واو آیا ہے جس کے اوپر جو ہے حمزہ بیٹھا ہے، یعنی اس کے اوپر حمزہ کو لکھا گیا ہے. تو یہاں ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں. اس نظر سے اس کو پڑھیں، اس نیت سے پڑھیں کہ یہاں ہم نے دیکھنا ہے. 1 2 3 آیات میں آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں. وہ آیات ابتدا سے بھی کچھ یا پھر پوری سورت پڑھ دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود. اب اصحاب میں الف ہے، اس کے اوپر زبر ہے، تو یہاں پر یہ الف جو ہے یہ سائلنٹ ہے.
اصل میں یہ ہونا چاہیے اصحاب جو لکھا گیا ہے نا اس میں قرآن مجید میں اصحاب اصحاب، لیکن اصل میں یہ الف حمزہ صاد ہے بھی، لیکن یہ رسم الخط ہے کہ یہاں پر الف کے اوپر زبر لکھ دی جاتی ہے، یہاں پر الف سائلنٹ ہے. النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود. یہاں پر بالمؤمنین یعنی مومنین نہیں بلکہ بالمؤمنین شہود. یہاں پر واو ہے، واو پایا بنا حمزے کے لیے، اور ہم نے پڑھا اس کو بالمؤمنین نہ کہ بالمومنین. وما نقموا منهم، نقموا میں واو کے بعد الف ہے، الف جم ہے اور یہ سائلنٹ ہے. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا، الا کے بعد ان ہے، ان یؤمنوا، تو یہ الف زبر نون ان، یہ ہے الف سائلنٹ ہے. اصل میں کیا ہے ان، جو میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، الف زبر حمزہ نون، یہ ہے ان، لیکن لکھ کس طرح دیا جاتا ہے ان، الف زبر نون ان. یہاں پر الف جو ہے وہ سائلنٹ ہے. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، یہاں انہار، من تحتها الانہار، یہاں پر الف ہے. ذلك الفوز الكبیر. ان بطش، یہاں پر ان میں حمزہ ہے، الف کے نیچے زیر ہے، لیکن الف کے نیچے حمزہ اور پھر زیر ہونی چاہیے، یہ رسم الخط ہے. ان بطش ربک لشدید انه هو يبدئ ويعيد. يبدئ نہ کہ یبدیو نہیں ہے، یبدئ، حالانکہ یہاں پر یا ہے، اس کے اوپر حمزہ ہے، اس کے اوپر پیش ہے، تو یہاں پر یبدئ ویعید. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود. أتاك، هل أتاك پہلے میں نے مثال بھی دی، اتا یا، أتاك یہاں پر یا جو ہے وہ کیا ہو رہی ہے، اتا، اتا یہ یا، اس کے نقطے نہیں لکھے جائیں گے. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. ورائهم یا جو ہے وہ پایا بن رہا ہے حمزے کے لیے. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ صدق اللہ العلی العظیم.